السلام علیکم دوستوں، میرا نام زبیر شبیر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک موسٹ سینئر پرسن میڈیا کا ایک خصوصی وطن فیض اللہ خان صاحب موجود ہیں۔ فیض بھائی، میر رضا کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، میر رضا علی خان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس پر ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں، اور کوئی حتمی بات ابھی تک چونکہ پولیس نے نہیں کی جو اس کی تفتیش کر رہی ہے، تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب تک جو مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جب وہ گھر سے اپنے نکلتا ہے تو آن لائن ٹیکسی لے کر گلستان جوہر کے جس علاقے میں پہنچا، بڑا سنسان سا علاقہ ہے۔ اور دوسرا معاملہ اس میں جو چیز سامنے آئی ہے، پولیس نے جب تک انویسٹیگیٹ کیا ہے، ڈیجیٹل کرنسی کے معاملات ہیں۔ 4 سے لے کر 8 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کے معاملات سامنے آئے کہ اس کو لاس ہو چکا تھا، اور لوگ بھی اپنے پیسے مانگ رہے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ اسٹریس میں تھا۔ اور اس حوالے سے کم از کم 3 ایسے میسیجز ہیں جو اس نے اپنے دوستوں کو کیے اور یا ان سے بات کی، جیسے کراچی کے ایک کامیڈین ہیں بڑے، ان کے صاحبزادے سے کوئی 80 لاکھ روپیہ مانگا جو کہ نہیں مل سکا۔ ایک اور اپنے دوست سے 1.25 کروڑ روپے مانگے، وہ بھی نہیں ملے۔ اور جس رات یہ خودکشی یا قتل جو بھی واقعہ ہوا ہے، تو اس رات بھی ایک دوست سے 3 کروڑ روپے مانگے تھے۔ اور اس میسیج میں، وہ میسیج میں نے دیکھا ہے اس کا اسکرین شاٹ، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت اسٹریس میں ہوں، دباؤ میں ہوں، میں بالکل بلینک ہوں، اور صبح تک پیسے نہیں ملے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ ایک پریشر میں تھا۔ تو یہ اس معاملے کے ایک پہلو ہے۔ پھر پسٹل لے کے نکلا، وہ ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ جو معاملہ جہاں پر آ کر اٹک گیا ہے، وہ دراصل جو ایم ایل او کی رپورٹ تھی، پوسٹ مارٹم کی پہلی رپورٹ، اس نے ایک ابہام پیدا کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پہلے دن یہ بتایا گیا تھا کہ سینے پر سامنے سے ایک گولی لگی ہے، اور جو چہرہ وغیرہ خراب ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ موسم اور وہاں کیڑوں کی موجودگی کے سبب ایسا ہو گیا۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ جو ایم ایل او صاحب تھے، انہوں نے شاید لاش تو دیکھ لی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے کچھ کرنے کی زحمت نہیں کی۔ انہوں نے صرف تصویروں کے اوپر وہ رپورٹ تیار کر دی۔ یہ اس کیس کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا وہ بلنڈر یا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے اس معاملے کو مکمل طور پہ الجھا دیا۔ اور اب اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ آفیسر پراپر طریقے سے پوسٹ مارٹم کرتے تو وہ چیزیں بہت شروع میں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب تو اور اس میں تاخیر ہو گئی ہے۔ ایک اس میں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اب ان کو اطلاع ملی ہوگی نا، ہاسپٹل میں آتی رہتی ہیں لاشیں، اچھا یہ جس جگہ سے ملی تھی جھاڑیاں تھیں اور اس کی حالت بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے طور پہ، میرا یہ خیال ہے، زیوم کر لیا ہوگا کہ یہ کوئی نشئی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا ہوگا تصویروں، اسی کی بنیاد کے اوپر ایک جو جس کو آپ کہتے ہیں نا فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کاغذ بنا کے بھرتی کا کام کر